بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین رب الشہداء والصدیقین. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. سامعین محترم، حاضرین مجلس، عزاداران مظلوم کربلا، سن 1443 محرم الحرام کی آج دوسری مجلس ہے. دعا ہے کہ خداوند کریم اس بارگاہ کی بنیاد رکھنے والے، انتظامات کرنے والے اور اس کے معاونین سید باغ شاہ صاحب، سید واصف شاہ صاحب، سید تنویر حسین شاہ صاحب اور اس بارگاہ کو آباد رکھنے والے جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت فرما چکے، پروردگار ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. آپ سب سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بھیجیے محمد وآل محمد. توجہ ہے کہ بات کو شروع کیا جائے. موضوع فلسفہ شہادت حسین اور مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داریاں، اور سرنامہ کلام سورہ مبارکہ شورا کی اس آیت کو بنایا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، یہ مدنی آیت ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اپنے حبیب سے قل کہہ کے فرما رہا ہے کہہ دو. اور اس آیت کے نازل ہونے کی علت یا وجہ کیا بنی کہ اللہ کو یہ آیت اتارنی پڑی. توجہ ہے آپ حضرات کی میرے ساتھ؟ تھوڑی ہاں ہوں رکھیے تاکہ میں بول سکوں آپ کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ ذکر حسین میں جہاں حاضر ہونا عبادت ہے، وہاں ذکر حسین میں بولنا بھی عبادت ہے. اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی
شان نزول کیا ہے، ضرورت کیا پیش آئی کہ اللہ نے اس آیت کو اتارا؟ تو تفسیر کی کتابیں ہمیں اس جانب اشارہ کرتی نظر آتی ہیں کہ مدینہ کے رہنے والے صحابہ کرام اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، مکہ کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی مشکل زندگی تھی، مکہ کے اندر مسلمانوں نے آسودگی نہیں دیکھی، آسان حالات نہیں دیکھے، بار بار ہجرت کرنی پڑی، کبھی حبشہ کی جانب ہجرت کروائی گئی اور پھر مدینہ کی جانب ہجرت ہوئی، یعنی مسلمانوں کے لیے مشکل دور تھا جو مکہ المکرمہ کا دور تھا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو تھے وہ مشکل حالات میں تھے، جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان دو ہستیوں پہ مل کے بآواز بلند صلوات بھیجیے، اللہم صلی علیہ۔ یہ دو محسن اسلام ہستیاں جب تک زندہ رہیں ایک حد تک سپورٹ تھی کہ آپ کے سامنے کوئی باقاعدہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، ہاں مشکلات کھڑی کرتے تھے، بچوں کو پیچھے لگا دینا اس انداز میں، کبھی دیوانہ کہہ دینا، کبھی ساحر کہہ دینا اور کبھی شاعر کہہ کے بات کو بے وزن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب ان دو محسنین اسلام کا وصال بحق ہو گیا تو اب مکہ کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی، تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب اب ہجرت کرو مدینہ کی جانب۔ تو آپ نے ہجرت مدینہ کی، اور مدینہ کی ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ کے حالات نسبتاً بہتر تھے، مالی حالات بھی بہتر تھے، سیاسی حالات بھی بہتر تھے۔ وہ مسلمان جو مکہ کے اندر محکوم تھے آج مدینہ کے اندر ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، اور ریاست مدینہ کے لفظ کو اللہ معاف کرے اتنا کوئی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب وہ ایک سیاسی نعرہ بن چکا، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں، جہاں حاکم نبی کی ذات تھی، جہاں عادل نبی کی ذات تھی، جہاں منصف نبی کی ذات تھی۔ عزیزان محترم، مدینہ کے مسلمان آگے یا رسول اللہ آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں نے کہا نا، عرض کیا کل بھی کہ مقصد کربلا کو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ ذات حسین کو نہ سمجھ سکے، اور ذات حسین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنجتن پاک کو سمجھے۔ اور میں آج اپنی اس تمہیدی گفتگو کو مکمل کر کے بالکل موضوع کے ٹریک کے اوپر چلا جاؤں گا، اور یہ چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ مدینہ کے مسلمان آگے یا رسول اللہ اب حالات اچھے ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اب جب حکومت آ جاتی ہے نا تو جو انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پرانے ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں کہ مشکل دور میں میرا کس نے ساتھ دیا، ان کو پھر نوازنے کی کوشش ہوتی۔ اب جب حکومت آ گئی تو مسلمان اللہ کے رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ اب تو حالات اچھے ہیں، اب کچھ مانگیے تاکہ ہم آپ کو اجر رسالت دیں۔ توجہ ہے، مسلمان اللہ کے رسول کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، اور مسلمان بھی کون، آپ اور میں نہیں، رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کی معیت میں بیٹھنے والے، رسول اللہ کے چہرے انور کا دیدار کرنے والے، رسول اللہ کی حدیث سننے والے رسول کو اجر دینا چاہتے ہیں، اور اجر بھی کیسا، مادی اجر، کوئی درہم و دینار، کوئی اس قسم کا ظاہر اجر دینا چاہتے ہوں گے۔ تو جب آئے نا تو اللہ کے رسول وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق نبی، جو بار بار آسمان کی جانب دیکھنے لگا کہ کب وحی کا اشارہ ہوتا ہے اور مصطفیٰ کے لب گویا ہو جائیں گے، اتنے میں جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے
کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، اے رسول ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ میری تبلیغ رسالت کا اور کوئی اجر نہیں ہے مگر یہ اجر ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ قرابت داران رسول سے مودت یہ اجر رسالت ہے۔ اور میں عزیز و بزرگوں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداری سید الشہداء میں جب حاضر ہوا کرو نا، اور عزاداری میں جاؤ یا مسجد میں جاؤ یا امام بارگاہ میں جاؤ، اکیلے نہ جایا کرو، کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا کرو۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے بعض اوقات بچوں کو کسی شرارت کی وجہ سے یا شور کرنے کی وجہ سے یا باتیں کرنے کی وجہ سے مسجد سے یا مجلس سے بھگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ اگر آپ آج ایک بچے کو مسجد سے یا مجلس سے اٹھا دیں گے، وجہ اگرچہ اس کی غلطی ہے، معصوم بچہ ہے لیکن بہرحال غلطی تو ہو جاتی ہے نا، بچہ ہے، اسے نادان ہے، معلوم نہیں تقدس کا، اسے آپ سکھائیں گے تو وہ سیکھے گا نا۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے بڑا خوبصورت حدیث کا جملہ عطا فرمایا۔ مولا نے فرمایا النقش فی الصغر کالنقش علی الحجر، آپ اگر بچے کو بچپنے میں سکھا دیتے ہیں نا تو یہ ایسے ہے جیسے آپ پتھر پہ لکیر ڈال دیتے ہیں۔ پتھر پہ لکیر اگر ڈال دو تو کیا وہ مٹ جاتی ہے؟ نہیں مٹتی، جب تک پتھر رہے گا وہ لکیر بھی رہے گی۔ اور اگر برف پہ لکیر ڈال دو وہ مٹ جائے گی یا نہیں؟ مٹ جائے گی، برف بھی پگھل جائے گی اور لکیر بھی ختم ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور یہ عزاداری سید الشہداء، میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا، اسی کو ادامہ دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ عزاداری سید الشہداء جہاں ایک یونیورسٹی ہے وہاں اسکول آف تھاٹ ہے۔ یہ ایک اسکول بھی ہے ان بچوں کے لیے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جو ایک پلیٹ فارم دیا ہے اس عزاداری کی شکل میں، اس جیسا کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں۔ کسی قوم کے پاس، کسی مذہب کے پاس، کسی ادارے کے پاس ایسا نیٹ ورک نہیں جو اللہ نے حسین کے صدقے میں عزاداران حسین کو عطا فرمایا ہے۔ عزاداری کا نیٹ ورک، عزاداری کا پلیٹ فارم، اور یہ عزاداری سید الشہداء۔ میں ایک جملہ جو کہنا چاہ رہا تھا، بچوں کو لے کے آئیے، مسجد میں بھی بچوں کو لے کے آئیے اور مجلس میں بھی بچوں کو لے آئے، اور ماتمی حلقے میں بھی بچوں کو کھڑا کیجیے۔ اور مجھے آغا علی رضا پناہیان، ایران کے بہت بڑے محقق، دانشور، عالم دین اور خطیب، ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ذہن میں آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر جس قوم کے بچوں کی شور کی آواز مجلس یا مسجد سے ختم ہو جاتی ہے نا، اس قوم کا مستقبل بھی تابناک نظر نہیں آتا، تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ آج شور کر رہا ہے لیکن کل یہی نعرہ حیدری بھی لگا رہا ہوگا۔ آج بچہ پچھلی صف میں کھڑا ہے، کل یہی بچہ جب بڑا ہوگا یہ پہلی صف میں کھڑا نظر آئے گا۔ آج ماتمی حلقے میں ایک طرف کھڑا ہے تو کل ماتمی حلقے میں یہ درمیان میں کھڑا نظر آئے گا۔ بچوں کی تربیت کا یہ سب سے بڑا وسیلہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ اور میں یہاں پر ایک جملہ اور بھی کہنا چاہوں گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد انسان پہ جائز چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ پانی پینا جائز ہے یا حرام؟ نا ویسے عام صورتحال میں جائز ہے نا، آپ جب مرضی پانی پی سکتے ہیں، لیکن نماز کی تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد کوئی بندہ پانی پی سکتا ہے؟ کوئی کھانا کھا سکتا ہے؟ کوئی شوارما کھا سکتا ہے؟ نہیں۔
کچھ بھی نہیں کھا سکتا. حتیٰ کہ مراجع نے اپنی توضیح المسائل کے اندر لکھا کہ وہ ذرہ جو آپ کے منہ کے اندر رہ گیا اگر وہ بھی دانتوں سے نکل کے منہ کے خلا کے اندر آ جائے تو اس کو بھی نگلنا حرام ہے, اس کو نگل نہیں سکتا انسان. اب توجہ رکھیے گا, تکبیرۃ الاحرام کہی تو کچھ چیزیں حرام ہو گئی. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا. حج کیسے کرتے ہیں, عمرہ یا حج؟ آپ ایک احرام پہنتے ہیں سفید رنگ کے 2 کپڑے, ایک نیچے اور ایک اوپر. جب آپ نے وہ پہن لیا تو کچھ کام آپ پہ حرام ہو گئے جب تک آپ نے وہ احرام پہنا ہوا ہے. جاگ کر جو بندے سن رہے ہیں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, عزیزان محترم, یہ سیاہ لباس بھی احرام عزا ہے, عزا کا احرام ہے. جب آپ نے سیاہ لباس پہن لیا اب کچھ کام انسان پہ حرام ہو جائیں گے. کیا حرام؟ ویسے بھی چیزیں وہ انسان نہیں کر سکتا, لیکن چونکہ ذمہ داری آ گئی نا, کل میں نے کہا عزادار جتنا بڑا عزادار ہے اتنا بڑا ذمہ دار ہے. اور اے یا علی, عزاداری احساس ذمہ داری کا نام ہے. یہ کالا لباس, سیاہ لباس, یہ پہننا احرام عزا اپنے آپ کو زیب ترن کرنے کے مترادف. جب آپ نے پہن لیا اب کچھ ذمہ داریاں ہیں, ان کو ادا کرنا ہے. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. مل کے باواز بلند صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر انداز میں صلوات ہدیہ کیجئے. اللہم صلی علی محمد. اجر رسالت ہے عزاداری سید الشہداء, اجر رسالت ہے. مدینہ کے مسلمان اللہ کے رسول کو اجر رسالت دینا چاہتے تھے درہم و دینار کی شکل میں, کسی حکومت کی لالچ کی شکل میں, کسی اور شکل میں, لیکن اللہ نے فرمایا اجر رسالت درہم و دینار نہیں ہو سکتا, اجر رسالت حکومت دنیا نہیں ہو سکتی. جس مصطفیٰ کی جوتی کی صدقوں میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہو اسے دنیاوی حکومت کیا لالچ دے سکتی ہے. اور دنیا جہان میں بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی جاتے ہوں گے. سیمینار میں لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, صوفوں پہ بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے ہالز میں سیمینار ہوتے ہیں. اور جب انسان سیمینار میں جاتا ہے جوتی پہن کے جاتا ہے. عزا خانہ جتنا بڑا عزا خانہ ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آپ آزما لیجئے, دنیا جہان میں چلے جائیے, حتیٰ سید الشہداء کے حرم میں چلے جائیے, ہر عزا خانے میں عزادار جوتوں کو اتار کے بیٹھیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ کل میں نے ایک جملہ دیا باوضو ہو کے آنے کا, اب ذرا توجہ رکھیے گا. جوتے کو اتار کے بیٹھے گا عزادار, کیوں؟ اور یہاں جملہ عرض کرنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بھئی آپ جوتا اتار کے کیوں بیٹھتے ہیں عزاداری میں؟ مسجد میں آتے ہیں جوتا اتار کے آتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں جوتا اتار کے آتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جوتا پہن کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں رکے. حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے, بہت ساری روایات حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں, اور عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کے بھی صحابی ہیں اور علی ابن ابی طالب کے بھی صحابی ہیں. عبداللہ ابن عباس علم کا طالب تھا اور مولا علی سے ایک دن کہنے لگے کہ اے علی, میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کچھ تفسیر بیان کریں. مولا نے تفسیر بیان کرنا شروع کی اور پوری رات گزر گئی. آذان فجر سے کچھ پہلے کا وقت ہوا, صلاۃ اللیل کا وقت ہوا, تو ابھی میرے مولا بسم اللہ کی با کی تفسیر مکمل نہ کر سکے تھے. عبداللہ ابن عباس حیران ہوا, میرے مولا اتنا علم, اتنی تفسیر
کہ پوری رات گزر گئی، ابھی بسم اللہ کی با کے نقطے کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، میرے مولا نے جملہ ارشاد کیا، عطا فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، علی کو اگر کوئی سننے والا مل جائے، علی بیان کرنے والا ہو، علی اتنی تفسیر صرف بسم اللہ بیان کرے کہ 70 اونٹوں کا بھار بن جائے گا۔ یہاں اس علاقے میں نعرہ لگانا یا صلوات پڑھنے پہ کوئی پرچہ تو نہیں ہوتا نا جی؟ پھر پرچہ نہیں ہوتا تو پھر کھل کے جب علی کا نام ہو، رسول اللہ کا نام ہو یا اللہ کا نام ہو، جب علی کے بھی رب کا نام لیا جائے تو گھبرا کے کیوں لیتے ہو؟ جسے علی بھی سجدہ کرتا نظر آئے۔ اور ساری رات گزر گئی، مولا تفسیر بسم اللہ ابھی بیان کر رہے تھے اور باقی تفسیر مکمل نہ ہوئی۔ اور مومن کی 5 صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے نا تو بسم اللہ بآواز بلند پڑھتا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں 3 نمازیں ایسی ہیں جو جہری ہیں۔ نماز فجر، بولو میرے ساتھ، اس کے بعد کسی کو معلوم ہے مغرب اور عشاء، یہ 3 نمازیں جہری پڑھی جاتی ہیں۔ آپ اگر فرادہ پڑھ رہے ہیں تو آہستہ آواز میں نہیں پڑھ سکتے، اونچی آواز میں پڑھنا ہوگا۔ اور 2 نمازیں اخفاتی ہیں، یعنی آہستہ آواز میں اخفات کے ساتھ پڑھنی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، پوری نماز اخفات کے ساتھ ہے، جو 2 سورے ہیں وہ جہری ہیں اور اخفاتی ہیں، لیکن اللہ نے بسم اللہ کو وہ مقام عطا کیا ہے، نماز جہری ہو یا اخفاتی بآواز بلند پڑھنی ہوتی ہے۔ راز کیا ہے؟ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا کیا وجہ ہے کہ نماز تو اخفاتی ہے اور جہری ہے لیکن بسم اللہ جہری پڑھی جاتی ہے؟ تو علی کا وہ جملہ نہ بھولیے گا جب میرے مولا نے فرمایا تھا کہ تمام کا تمام، بڑی تفصیلی حدیث ہے، تمام کا تمام علم سمٹ کر سورہ فاتحہ میں رکھا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں رکھا گیا ہے، بسم اللہ کا علم با میں رکھا گیا ہے، اور با کا سارا علم اس نقطے کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور دنیا والوں یاد رکھو، انا نقطۃ تحت بائے بسم اللہ۔ علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، یعنی علی والا علی کی محبت میں نماز اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ اسے علی کی وجہ سے نماز یاد آ جائے گی اور نماز کی وجہ سے علی یاد آ جائے گا۔ نماز کی وجہ سے علی یاد آ جائے گا، علی کی وجہ سے نماز یاد آ جائے گی۔ اور میں اس لیے عزاداروں سے کہتا ہوں اور ہر جگہ پہ کہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں کہوں، اے عزاداروں تفریق پیدا نہ کرو، یہ محبت حسین کا مہینہ ہے، یہ عشق حسین کا مہینہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ پہلی صف کے ماتمی بنو، پہلی صف کے نمازی بنو، ماتمی بھی پہلی صف میں بنو، پچھلی صفوں میں نہیں، اور عزادار جب پہلی صف کے ہو تو نمازی بھی پہلی صف کے بنو۔ اور نمازی بھی کیسے بنو؟ علی جیسا نمازی۔ ہمارے سامنے تو علی جیسا نمازی ہے نا، ہمیں نماز میں بھولے ہوئے سارے کام یاد آ جاتے ہیں، فلانے سے اتنے پیسے لینے ہیں، فلانے کو اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں چیز وہاں رکھی تھی نماز میں یاد آ گئی، اور کوئی تو نماز کی 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھا دینے والے ہیں۔
ہم تو اسے اپنا امام مانتے ہیں جو امام المتقین ہے، متقیوں کا امام۔ اور میرا مولا نماز کیسے پڑھتا تھا؟ میرے مولا کے فضائل تو اپنے مقام پہ، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ میرے مولا نماز کیسے پڑھتے تھے۔ علی کے پاؤں میں لگا تیر، جب تیر لگا نا اور طبیب تیر کھینچتا تھا تو علی شدت درد کی وجہ سے کراہتے تھے، تیر نکل نہیں سکتا تھا۔ طبیب آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر ہے اور وہ نکالا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہو جائے گا۔ ہے کوئی علی جیسا نمازی؟ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوگا۔ علی مصلی عبادت پہ آیا، طبیب نے تیر نکالا، علی کو معلوم ہی نہ ہوا۔ یہاں ایک ناسبی نے اعتراض کیا اس جملے پہ، تاریخ کے اندر لکھا ہے، ناسبی نے اعتراض کیا کہ علی تو اتنا مگن ہوتا ہے نماز میں، اگر تیر نکالا جائے پتہ نہیں چلتا، تو علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کیسے دے دی؟ اور میں کہتا ہوں، اور تقریباً ہر مستند عالم اور واعظ خطیب ذاکر یہ بات کہے گا، عزاداری سید الشہداء کسی مسلک کے خلاف نہیں، کسی بھی مسلک کے خلاف نہیں۔ عزاداری ہزاروں سالوں سے، صدیوں سے سنی اور شیعہ مل کے مناتے آ رہے ہیں۔ یہ حسین کا ذکر ہے، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ حسین سنی یا شیعہ کا نہیں، حسین تو امام انسانیت ہے، حسین محسن انسانیت ہے۔ عزاداروں، یہ عزاداری کسی مسلک کے خلاف نہیں، عزاداری یزیدیت کے خلاف ہے، جو یزیدی ہے اس کے خلاف ہے عزاداری۔ اور عزاداری فکر حسین کی ترویج کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ کسی ناسبی نے اعتراض کیا کہ علی کی پاؤں میں تیر ہو، نکال لیا جائے، علی کو پتہ نہیں چلتا، اور سوال کرنے والا سوال کرے علی حالت رکوع میں زکوٰۃ کیسے دے دیتا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس بندے نے، اعتراض کرنے والے نے شاید تاریخ کو توجہ سے پڑھا نہیں۔ وہ جو سائل آیا تھا نا، اس سائل نے آ کے مسجد نبوی کے اندر سوال کیا، ایک بار سوال کیا، علی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور مسجد میں اکیلے علی نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے۔ دوسری بار سوال کیا، تیسری بار جب سوال کیا نا کوئی جواب نہ آیا، بہت بڑے سخی لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے، بہت غنی لوگ بھی وہاں ہوں گے، لیکن دینے والے نے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دی۔ لیکن جب وہ بندہ جانے لگا نا، اس نے بارگاہ ایزدی میں شکایت کی، توجہ رکھیے گا، بارگاہ ایزدی میں شکایت کی، اے پروردگار گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، جب تک بندوں سے مانگتا رہا، مادیت کی جانب متوجہ رہا، علی متوجہ نہ ہوا۔ اس نے جب اللہ سے مانگا نا، علی کی توجہ بھی اللہ کی جانب تھی۔ یا علی، اللہ اکبر، مل کر یا علی، آواز آواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ جب بارگاہ احدیت میں سوال ہوا نا، علی کی توجہ بھی وہیں تھی، علی نے ہاتھ بڑھا دیا، آؤ زکوٰۃ لے کے چلے جاؤ۔ علی جنگ صفین کی جانب جا رہے تھے،
راستے میں رکے ہوئے تھے اور ٹوٹی ہوئی اپنی جوتی کو، اپنی نعلین کو ٹانکا لگا رہے تھے، جوڑ لگا رہے تھے خود اپنے ہاتھوں سے، اور اس میں پہلے بھی کافی جوڑ لگے ہوئے تھے، ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس قریب آئے، اے علی آپ حاکم وقت ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، کیا مناسب نہیں کہ نیا جوتا لے لیجئے؟ اب تو ٹانکا لگانے کی گنجائش بھی نہیں۔ میرے مولا نے عبداللہ ابن عباس اپنے شاگرد کی جانب متوجہ ہو کے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، میرے نزدیک یہ تمہاری دنیا اس ٹانکے لگے ہوئی نالین سے بھی کم قیمت ہے۔ جن تک جملہ یا علی جن تک جملہ پہنچا ہے، میں کسی مقصد کے تحت یہ جملہ کہا ہے، علی کے نزدیک ٹانکے لگی ہوئی جوتیاں، علی کی جوتیاں، عام بندے کی نہیں، علی کی جوتیاں، فرمایا علی کی جوتیاں قیمتی ہیں، تمہاری دنیا بے قیمت ہے۔ حسین کا عزادار بھی فرش عزا پہ جوتیاں اتار کے اس لیے بیٹھتا ہے کہ حسین کی عزاداری قیمتی ہے، یہ دنیا بے قیمت ہے۔ یا اور میں یہ کہتا ہوں، یہ جوتیاں اتارنا ایک استعارہ ہے حسین کے عزاداروں کے لیے۔ جوتیاں اس لیے اتار کے بیٹھتے ہو کہ دنیا کو اپنے دل سے نکال کے بیٹھا کرو، صرف محبت حسین میں بیٹھا کرو۔ اور میں کہتا ہوں، یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی حسین کی مجلس سے، حسین کی عزاداری سے لطف لے کے دیکھو۔ کبھی بیمار ہو وہ نا، پریشان ہو وہ دنیاوی حالات سے، اور گھر سے نکلو تو وضو کر کے نکلو، اور یہ نیت کر کے نکلو کہ آج مجھے سرور لینا ہے حسین کی عزاداری سے۔ نہ کسی اپنے دوست کو دکھانے کے لیے، نہ اپنے کسی محلے دار کو بتانے کے لیے، نہ اپنے کسی رشتہ دار کو بتانے کے لیے، اس نیت سے کہ آج حسین کو راضی کرنا ہے، آج اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حسین کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا حسین کی رضا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہے، جو کچھ چاہتے ہیں وہی تو اللہ چاہتا ہے۔ حسین کا عزادار بہت قیمتی ہے، حسین کے عزادار کا بہت مقام ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہہ کر اپنی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اجر رسالت ہے حسین کی عزاداری۔ اس عزاداری کے ذریعے سے ہم نے پیغام کیا دینا ہے؟ دو پیغام۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ حسین کی عزاداری کے ذریعے سے دو پیغام ہیں۔ پہلا پیغام آپ کا اپنے اہل علاقہ کے لیے، خانوادہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے۔ محرم شروع ہوا، آپ نے سیاہ لباس پہن لیا، اپنے پرچم حضرت عباس کے پھریرے کو تبدیل کر دیا، علم مبارک جو ہے وہ بارگاہ میں ہو یا گھر میں ہو آپ نے لگا دیا، ویسے بھی لگا ہے، آپ نے بہتر انداز میں اسے تبدیل کیا۔ وہ پیغام کیا ہے کہ حسین کا عزادار، حسین کا سپاہی حسین کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جب تیار ہوتا ہے انسان کیا کرتا ہے؟ آپ جب کہیں تیار ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نئے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر شکل میں کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب جب محرم شروع ہوا ہے نا، حسین کا عزادار بھی سیاہ لباس پہن کر اپنے آپ کو حسین کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ اب آپ کے دل کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میرے دل کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، اور مسئلہ گڑبڑ ہی تب ہوتا ہے جب آپ کی نیت کے اوپر فتویٰ میں لگاتا ہوں۔ توجہ ہے؟ میری نیت پہ فتویٰ آپ لگاتے ہیں، فلاں یہ سوچ کے کر رہا ہے۔ بھائی نیت جانے اور مولا جانے۔ توجہ ہے؟ اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو بولیے گا میرے ساتھ۔ نیت ہے، نیت اس کی جیسی ہے، مولا جانے، اگر اس کا عمل صالح ہے
اگر اس کی حمایت نہیں کر سکتے، تعریف نہیں کر سکتے، تحدیث نعمت نہیں کر سکتے، تو تنقید کا حق بھی آپ کو نہیں ہے۔ کوشش کرو کہ حسین کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، انتظام سارے مکمل ہیں، تو آپ اس میں حصہ نہیں ملا سکتے۔ آپ اگر کسی کو ایک گلاس حسین کے نام پہ پانی پلا سکتے ہیں، ایک گلاس، کوشش کریں حسین سے محرم میں نسبت جوڑیں، اور آپ کی اور میری بخشش کی وجہ عمل صالح ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت، خود میرے مولا 8ویں تاجدار ولایت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، بڑا خوبصورت جملہ ہے، عیون اخبار رضا کتاب کا نام ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کبھی عمل صالح کو ہماری محبت کے بل بوتے پہ نہ چھوڑنا، جو جاگ کے سن رہے ہو، یعنی عمل صالح کو اس نیت سے نہ چھوڑ دینا بھئی مولا کو مان لیا، اب عمل کی کیا ضرورت؟ بھئی جس نے مولا کو مانا ہے وہی عمل کرے گا، اسی کو تو عمل کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مولا کو نہیں مانتا وہ جتنے عمل کر لے قابل قبول نہیں۔ ناسبی کا عمل قبول نہیں۔ علی کے دشمن کو چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، علی کا دشمن جتنے حج کر لے، جتنی زکوٰۃ دے دے، علی کا دشمن تو بنا ہی جہنم کے لیے ہے۔ بھئی علی کا دشمن تو عمل کرے بھی تو جہنم میں جائے، تو علی کا شیعہ جس کا عمل قبول ہونا ہے، جس کا عمل قبول ہونا ہے، کیونکہ علی ہے پاسپورٹ کا نام، ویزا ہے عمل کا نام۔ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے، اب تم نے عمل کرتے جانا ہے، علی نے تمہیں پار لگاتے چلے جانا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور مجھے اخبار النبی کتاب کا نام جناب اقبال صاحب نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، احادیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان الناس اجتمعت علی ولایت علی بن ابی طالب، بڑا خوبصورت جملہ ہے، حدیث رسول ہے۔ لو کان الناس، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا لو کان سنی، لو کان شیعہ، نہیں، کیا فرمایا؟ لو کان الناس اجتمعت علی ولایت علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر انسان علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یا علی، جہنم تو خلق ہی علی کے دشمن کے لیے ہوئی ہے۔ علی کا شیعہ صاحب عمل ہوتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا محبت کے بلبوتے پہ عمل نہیں چھوڑنا، اور عمل کے بلبوتے پہ محبت اہل بیت کو نہیں چھوڑنا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ عمل بھی کرنا ہے اور محبت کو بھی بہتر کرنا ہے۔ یہ عزاداری کے دن اپنی نسبتوں کو بہتر کرنے کے دن ہیں۔ آپ ایک گلاس پلا سکتے ہیں، آپ ایک گلاس پلا دیجئے۔ آپ کسی عزادار کو کسی حوالے سے سپورٹ کر سکتے ہیں، حسین کے نام پہ نیت کر لیجئے میں حسین کے نام پر اس عزادار کو سپورٹ کروں گا، میں بارگاہ کی خدمت کروں گا، میں مسجد کی خدمت کروں گا۔ لہذا کوشش کریں کہ ان محرم کے ایام میں اپنی نسبت حسین سے جوڑیں، کیوں؟ اس لیے کہ نسبت ہی ہے جو انسان کی بخشش کی ضمانت بن جاتی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل۔ ایک شخص حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول ایک سوال پوچھنا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ پوچھو سوال، اس لیے کہ یہی در تو ہے جو دنیا کے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ اس در سے کوئی بے جواب نہیں جاتا، اسے جواب ملتا ہے۔
اور دلیل والا جواب ملتا ہے۔ اس نے عرض کیا مولا میں نے منت مانی تھی، اللہ مجھے بیٹا دے گا، میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ یہ روایات میں بھی ہے، اگر کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو نا، وہ منت مان لے کہ پروردگار اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ اسے فرزند صالح عطا فرماتا۔ اور میں ہر مجلس میں دعا کرتا ہوں، جتنی جھولیاں بے آباد ہیں پروردگار حسین کے ذکر کا واسطہ بے آباد جھولیوں کو آباد فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے انہیں نیک و صالح فرما، آل محمد کا سچا تابعدار فرما۔ اس نے آ کے عرض کیا مولا میں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، اولاد دے گا، میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ بیٹا ہوا ہے لیکن میں نے اس کا نام محمد نہیں رکھا، علی رکھا ہے، میرے اوپر کیا کفارہ ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کفارہ کوئی نہیں، تجھ پہ سجدہ شکر واجب ہے۔ اس لیے یا علی، اس لیے کہ محمد اور علی میں فرق کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب کوئی حلالی تو اپنے باپ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ علی کی محبت حسین کی محبت ہے، حسین کی محبت علی کی محبت ہے۔ میں نے عرض کیا نا دو ذمہ داریاں، پہلی ذمہ داری حسین کی عزاداروں کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے خانوادے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل علاقہ کو متوجہ کیجئے کہ حسین کا سپاہی حسین کے لیے آمادہ ہے۔ یہ تو آپ نے اپنی نسبت کو جوڑا ہے کربلا کے ساتھ۔ ہر معصوم نے اپنے آپ کو متصل کیا ہے کربلا کے ساتھ۔ یہ آپ پہ اللہ کا احسان ہے، جتنے آپ لوگ آئے بیٹھے ہو نا چل کے، قدم قدم پر آپ کو اجر عظیم ملا ہے۔ جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں آپ کے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حسین کا عزادار جب باوضو ہو کے حسین کے مجلس کے لیے جاتا ہے نا، پروردگار اس کے پاؤں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جب جا کے مجلس میں بیٹھتا ہے اور سنتا ہے حسین کی مجلس کو، پروردگار اس کے کانوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور وہاں جا کر شاعر الہی، یہ علم عباس شاعر الہی میں سے ہے۔ اور آپ جتنے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ نے سجدگاہ کی زیارت کی، آپ نے السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس لکھا ہوا اس کی زیارت کی، یہ شاعر الہی ہے، ان کی زیارت کی، پروردگار آنکھوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور روایت کی لفظ ہے کہ جب وہ عزادار عزاداری کر کے اٹھتا ہے نا، پروردگار پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ہے حسین کے عزادار کا مقام۔ اور دوسری ذمہ داری جو حسین کے عزاداروں کی ہے، دوسری ذمہ داری وہ ہے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ نسبت کو جوڑنا۔ کربلا کے ساتھ نسبت آپ کی جڑ گئی، محرم کی یکم شروع ہوئی، آپ کی نسبت کربلا کے ساتھ ہے۔ لیکن جو وقت کا حسین پردہ غیب میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے، وقت کا حسین کبھی اسے زینب کی بے ردائی یاد آتی ہے، اور زیارت ناہیہ کے بڑے مصیبت بھرے جملے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمَا، آپ اور میں پانی کے آنسو روتے ہیں، آپ اور میں، ہمیں کوئی رلانے والا ہو تو ہم روتے ہیں، کوئی نوحہ پڑھے تو ہمیں رونا آتا ہے، کہیں نوحہ سنے تو رونا آتا ہے، کہیں مجلس میں جائیں کوئی مصائب حسین پڑھے ہم تب روتے ہیں۔ وقت کا حسین زمانے کا امام فرما رہا ہے اے سید الشہداء، میرا دل کرتا ہے میں آپ پہ پانی کے آنسو نہیں خون کے آنسو رہوں۔ اللہ جانے وہ پردہ غیب میں بیٹھ کر اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی ٹوٹی پسلیوں کو روتا ہوگا،
اسے وہ منظر یاد آ جاتا ہوگا جب بعد از وفات رسول مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر رسول کی بیٹی کے دروازے پہ جمع ہوئے اور آ کر کہنے لگے نکالو علی کو باہر ورنہ گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ عزادارو بطول دروازے کے قریب آئی اور آ کر یہ کہنے لگی اے مسلمانوں شاید بھولتے ہو یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے۔ عزادارو آنے والے کہنے لگے مصیبت بھرا جملہ ہے، اجرکم علی اللہ، اور مصیبت بھرا جملہ ہے۔ بطول سیدہ نے جب یہ فرمایا نا آنے والوں کیا معلوم ہے یہ کس کا گھر ہے؟ یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے۔ آنے والے کہنے لگے وَإِنْ ہے تو ہو علی کو باہر نکالو وَإِلَّا گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ عزادارو بی بی نے تعارف بدلا، ہو سکتا ہے حیا کر جائے۔ بی بی فرمانے لگی آنے والو تمہیں معلوم ہے یہ ان کا گھر ہے جو حسن و حسین رسول کے شانوں پہ سوار ہوتے تھے۔ آنے والے کہنے لگے وَإِنْ ہے تو ہو علی کو باہر نکالو وَإِلَّا گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ عزادارو صرف دھمکی نہیں دی گئی، مقتل کی کتابیں بتاتی ہے آگ لگا دی گئی۔ آگ لگی، شعلے بھڑکے، جب دروازہ جل اٹھا نا ایک ظالم نے دھکا دیا، دروازہ پہلو سیدہ پہ گرا۔ جناب سیدہ پکاری یا فضہ تو خزیلی وہاؤلائی اشکت جلیلی، فضہ آؤ زہرہ کو سہارا دو، ظالموں نے بوسن کو شہید کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زمانے کا امام زہرا کی مظلومیت کو روتا ہوگا، زمانے کا امام علی کے سر پہ لگنے والی اس ضرب کو روتا ہوگا، زمانے کا امام۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی مر جاتا ہے نا لوگ دشمنیاں بھلا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اللہ جانے رسول کی اولاد سے رسول کی امت کو کیا دشمنی تھی۔ حسن کو زہر سے شہید کرنے کے بعد حسن کے جنازے میں تیر مارے، زمانے کا امام اپنے جد حسن کو روتا ہوگا اور یہ کہتا ہوگا حسن مولا آپ کتنے بڑے مظلوم ہیں، زہر سے مسموم کیا گیا، جنازے کو تیروں سے شہید کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج 2 محرم ہے، حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے اور اس مقام پہ جب پہنچا نا حر آیا اور حر نے اس قافلے کو روکا۔ لجام فرس حسین میں حر نے ہاتھ ڈالا۔ عزادارو سقلت کا ام کا یا حر، حسین نے فرمایا حر تیرے غم میں تیری ماں روئے، میرے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا ہے۔ عزادارو حر نے یہ پلٹ کے کہا اے حسین اگر تیری ماں کا نام فاطمہ نہ ہوتا پلٹ کے میں بھی یہ جواب دیتا۔ عزادارو خیمے لگا دیے گئے 2 محرم کو اسی مقام پہ کربلا میں۔ جب اترے نا حسین علاقے والوں کو بلایا گیا، بنی اسد کے لوگ آئے، حسین نے پوچھا ہے بنی اسد کے لوگوں بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام مولا غازریہ ہے۔ میرے مولا نے پوچھا نہیں بتاؤ اور کوئی نام ہوگا اس کا؟ انہوں نے عرض کیا مولا اس کا نام نینوا ہے۔ میرے مولا نے پوچھا نہیں کوئی اور نام بتاؤ۔ کہنے لگے مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ عزادارو حسین نے مٹھی بھر خاک کو اٹھایا، اپنی مشام کے قریب لے کر آئے اور خاک کو پھینک کے زینب کے محمل کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے ہا ہنا محط رحالنا وہاں ہونا سقف و دمائنا۔ زینب یہی وہ کربلا ہے جہاں حسین کو پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ زینب یہی وہ کربلا ہے جہاں تیری چادر کو لوٹ لیا جائے گا۔
زینب یہی وہ کربلا ہے جہاں سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے. زینب یہی وہ کربلا ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. زینب یہی وہ کربلا ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں سینہ توڑی جائے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے. کریم و مہربان اللہ، روتی ہوئی آنکھوں سے آنسو آنکھوں میں خدایا دعا مانگتے ہیں ہم سب کی دلی شرعی حاجات منظور فرما. اس بارگاہ کو، اس مسجد کو، اس عزا خانے کو تا ظہور امام زمان آباد فرما. ذکر محمد وآل محمد کا وسیلہ و ذریعہ قرار فرما. فکر محمد وآل محمد کا ذریعہ و وسیلہ قرار فرما. اس عزا خانے کے جتنے بانیان، منتظمین، معاونین اس دنیا سے رخصت فرما چکے، خدایا ان سب کے درجات بلند فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں التماس ہے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. سب کے قلوب کو عشق حسین سے سرشار فرما. پروردگار آخری سانس تک محبت حسین عطا فرما. پروردگار دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار، حسین کے ذکر میں مصروف ہیں، خدایا سب کی حفاظت فرما. پروردگار بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ جتنے مومنین مومنات مریض ہیں سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو دعائیں ہم سب کے ذمہ خدایا سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. بالخصوص بانیان کو، منتظمین کو صحت و سلامتی عطا فرما. جتنی جھولیاں بے آباد ہیں خدایا سیدہ رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ، حضرت علی اصغر کی قربانی کا واسطہ اولاد نرین و صالح عطا فرما. جو دعائیں ہم سب کے ذمہ خدایا ان سب کو بھی اولاد نرین و صالح عطا فرما. جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے نیک و صالح فرما. آل محمد کا سچا تابعدار فرما. پروردگار جو عزاداران مظلوم زیارات مقدسہ کے سفر پہ خدایا ان سب کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما. حسین کے عزاداروں کی حفاظت فرما. آقا و مولا ولی دو جہاں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور فرما. وقت ظہور آقا کے سچے خادمین میں شمار فرما. پروردگار ہمیں فلسفہ کربلا کو سمجھنے